کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر، وزراء اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء کی شرکت۔ شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف کا CMH کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے، پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کا ساتھ ضروری ہے۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 26 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 62 افراد زخمی ہوئے۔ کئی کی حالت تشویشناک۔ خودکش بمبان نے صبح 8:25 پر مسافروں کو نشانہ بنایا۔ دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت اسٹیشن پر 3 ٹرینوں نے مختلف شہروں کو روانہ ہونا تھا۔ اس وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کہتے ہیں دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ دہشت گرد بغیر واک تھرو گیٹ کے راستے سے آیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے ریلوے اسٹیشن کی دیواروں میں موجود راستوں نے دہشت گردوں کا کام آسان کیا۔ حملہ آور بآسانی اسٹیشن میں گھس آیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کے دفاع شامل۔ کالعدم BLA نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کی دہشت گرد محمد رفیق بزنجو کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کالعدم BLA کے دہشت گرد کی سوشل میڈیا پر شیئر تصویر کا فورینسک آڈٹ۔ تصویر میں دہشت گرد نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھا رکھی ہے۔ کالعدم BLA را سے ملنے والے ڈالر سے فوجی سازوسامان افغانستان سے خرید کر معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ قوم کو فورن فنڈڈ دہشت گردوں کے قلع کمک کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پوری وار کی سچویشن ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ویو آئی ہے، آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ اب ہم FC کو امپاور کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم پہ ہر طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے، FC کو اختیارات دے رہی ہیں تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سول اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو خودکش بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار ایسے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گردوں کی کوئی قوم یا مذہب نہیں ہوتا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ ایک شخص نے بتایا اس کا بھائی معذوری کے باوجود محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا، ظالموں نے اس سے بھی نہیں چھوڑا۔ صحبت پور کے بھائی ناشتہ کرنے ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا، اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ متاثرین اپنوں کی نشانی کو سینے سے لگائے غم کی تصویر بن گئے۔ حکومت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے۔ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ بانی پی ٹی آئی اس ماہ کال دینے والے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا سوابی میں جلسے سے خطاب۔ کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بتایا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں۔
خیبر پختونخوا حکومت کا فوکس دھرنوں اور جلسوں پر ہے، کبھی امن و امان کی صورتحال پر بات نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہمسایہ ممالک سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں وفاق کا فنڈ احتجاج اور جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بیانیہ مضحکہ خیز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فورن پالیسی اس طرح کام نہیں کرتی، ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ عطا تارڑ نے دعویٰ کیا 26ویں آئینی ترمیم پر تحریک انصاف کی 90% حمایت حاصل تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی فیصلوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا، زیادہ ججز گئے تو لوگوں کو فوری انصاف ملے گا۔ وزیر اعظم قوم کے سامنے 5 سال کا روڈ میپ پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ مدینہ سے سعودی دارالحکومت ریاض روانہ، کل OIC وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کوز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور دیگر نامزد۔ مقدمے میں کہا گیا ہے گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکن نے ہلڑ بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا۔ لندن مظاہروں سے شہرت پانے والے شایان علی اور بہن کے کینسر کا علاج کرانے جانے والی ملائکہ بخاری کا نام بھی شامل۔ پی ایس ایل میں ان تمام افراد کے نام شامل جو مقدمے میں نامزد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں، ترجمان جے یو آئی کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا، مختلف ایشوز پر ملاقاتوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی۔ ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں۔ عوام سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں، وزیر توانائی کا مشورہ۔ اویس لغاری کہتے ہیں عوام سے کہ یہ وعدے پورے کر رہے ہیں، بجلی کا سہولت پیکیج گھریلو اور صنعتی صارفین سب کے لیے ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی، بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ این ٹی ڈی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا، این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا۔ چند ہزار فیصلہ سازوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ یرغمال ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جاگیرداری سسٹم برقرار رہا، تنخواہ دار ٹیکس دے گا، بڑے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ پی آئی اے نے کتنی ایئر لائنز کو ٹریننگ دی، آج اسی پی آئی اے کی 10 ارب کی بولی لگ رہی ہے۔ یہ لوگ پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں پھر بولی لگائی جاتی ہے۔ فیصل آباد میں پولیس حکام نے پنجاب حکومت کا گرین لاک ڈاؤن ہوا میں اڑا دیا۔ ٹریفک پولیس نے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن چھوڑ کر گھوڑوں کا میدان سجا لیا۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باوجود طلباء اور طالبات کو ہارس رائڈنگ سکول بلا لیا۔
طلبہ کو شدید اسموک میں رائڈنگ اسکول بنانے پر والدین کا اظہار تشویش۔ میر کراچی مرتضی باب نے وفاقی حکومت سے شکایتوں کی بھرمار کر دی۔ کہا وفاقی ادارے کراچی سے کماتے ہیں یا ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ وفاقی ادارے شہر کی مدد کریں، یہاں کا انفراسٹرکچر بنائیں۔ سول ایویشن کراچی ایئرپورٹ سے اربوں روپے کماتی ہے، شہر پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیو میں کیس کیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ، جدید سہولتوں سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف۔ شہباز شریف نے پولیس خدمت مرکز کے قیام پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا۔ امریکی مطالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوحہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرے۔ دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل، صہیونی ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل، 10,000 لاپتہ ہیں، 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ غزہ پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے، امریکی محکمہ انصاف کا دعویٰ۔ بیان میں کہا ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ملوث تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ایران کے لیے سہولت کاری کا الزام ہے، 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم کی ایران نے امریکی الزام مسترد کر دیا۔ آخری مقابلہ، آخری امتحان، آسٹریلیا میں 22 سال بعد سیریز جیتنے کا گولڈن چانس۔ پاک آسٹریلیا فیصلہ کن مارکہ آج پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ لائیو ایکشن صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آخری میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ گرین شرٹس نے دوسرے مقابلے میں میزبان ٹیم کو 9 وکٹ سے شکست دی تھی۔ ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر۔